رانو چڑیا کچھ ہی دنوں میں انڈے دینے والی تھی، لیکن اس کے جنگل میں بہت تیز بارشیں اور طوفان کا موسم چل رہا تھا۔ اس بارش اور طوفان میں تو میں اپنے انڈوں کو بالکل بھی بچا نہیں پاؤں گی۔ مجھے کسی اور ہی جنگل میں جانا ہوگا، لیکن کسی اور جنگل میں جا کر نیا گھر تلاش کرنا اور بھی مشکل کام ہے، لیکن مجھے جانا تو ہوگا نا، اوپر والا میری ضرور سہایتا کرے گا۔ اور پھر یہ سوچ کر رانو دوسرے جنگل کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وہ کافی دیر اڑنے کے بعد ایک دوسرے جنگل پھر اسے کچھ ہی دوری پر ایک طوطا نظر آتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس جنگل کا موسم کیسا ہے؟ ہاں رانو بہن، تم بے فکر رہو، یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اور ابھی کچھ سمے تک بارشیں تو بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ بس یہاں پر ایک بات کا ڈر رہے گا تمہیں۔ کس بات کا؟ یہاں پر ایک خونخوار چیل رہتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ جو بچے انڈوں سے نکلے ہوتے ہیں وہ ان کا شکار بہت شوق سے کرتا ہے۔ بس تمہیں اس چیل سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ وہ کام میرا ہے، میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ آپ کا بتانے کا بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ پھر کچھ ہی دوری پر ایک پیڑ پر رانو اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے اور اگلے دن ہی اس میں 3 انڈے دے دیتی ہے۔ اب تو اسے بے صبری سے انڈوں کے ٹوٹنے کا انتظار تھا۔ اس بار تو نیا گھر بنانے کے چکر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ آہار ہی نہیں اکٹھا کر پائی، لیکن کوئی بات نہیں، اس جنگل میں کافی زیادہ پھل ہے، میں اپنے بچوں کے لیے آہار لے آیا کروں گی۔ تبھی کالو کوا بھی وہیں پر سے گزرتا ہے۔ وہ ٹونی چڑیا کو 3 انڈوں کے ساتھ دیکھ کر من ہی من میں کہتا ہے۔ پھر وہ چیل کے پاس جاتا ہے۔ چیل کاکا، میں ابھی اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اس جنگل میں ایک نئی چڑیا آئی ہے اور اس نے 3 انڈے بھی دیے ہیں۔ بس کچھ ہی دنوں میں انڈوں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ واہ کالو، تیری یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں کہ تو ساری خبریں وقت پر لاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب وقت سے بتا دینا کہ اس کے بچے کب نکلیں گے۔ ٹھیک ہے چیل کاکا۔ ادھر اس بات سے بے خبر کچھ ہی دنوں میں ٹونی کے بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ میرے بچے کتنے سندر ہیں، بالکل مجھ پر ہیں۔ ارے ان کی آواز بھی کتنی سندر ہے، کتنا میٹھا چون چون کرتے ہیں۔ میرے بچوں کو بہت بھوک لگی ہے، میں ابھی تم لوگوں کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ٹونی جیسے ہی اپنے بچوں کے لیے آہار ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، تبھی کالو کوا جلدی سے جا کر چیل کاکوں کو بتا آتا ہے۔ تبھی چیل وہاں پر آ کر بہت ہی بے دردی کے ساتھ چڑیا کے بچوں کا شکار کر لیتا ہے۔ وہ ان میں سے کچھ شکار اپنی بیوی اور بچے کے لیے لے جاتا ہے اور باقی کالو کوے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کالو کوا بھی بہت آرام کے ساتھ چڑیا کے معصوم بچوں کو کھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ارے میرے معصوم بچوں کا شکار کس نے کیا؟ اس کے رونے کی آواز سن کر دوسرے پکشی اس کے پاس آتے ہیں۔ اوہ، تو چیل نے تمہارے بچوں کا بھی شکار کر لیا، بہت ظالم ہے، وہ کسی پر دیا نہیں کرتا۔ آخر وہ چیل ہے کون؟ اسے میرے ننھے بچوں پر بالکل بھی دیا نہیں آئی، ابھی آج ہی تو میرے ننھے بچے انڈوں سے نکلے ہیں۔ وہ دشت چیل کسی پر بھی رحم نہیں کرتا، اس ظالم چیل نے میرے بچے بھی کھا لیے تھے۔ تم لوگ اس چیل کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اسے کوئی سزا کیوں نہیں دیتے؟ کب سے وہ معصوم جانوں کو قتل کر رہا ہے؟ ہم ننھے معصوم پکشی کر ہی کیا سکتے ہیں، اور ویسے بھی وہ پہاڑوں کی اونچی چٹان پر رہتا ہے، وہاں پر تو صرف کالو کوا ہی جاتا ہے، اور کم وقت وہ ہی اسے بتاتا ہے کہ کب اور کس کے انڈوں میں سے بچے نکلے ہیں۔ اور جب وہ شکار کرنے کے لیے آتا ہے تب بھی ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں، اگر ہم اسے منع کریں تو وہ ہمیں بھی جان سے مار ڈالے۔ ننھی مینا کو بھی اس کے بچوں کے ساتھ ہی مار دیا جب اس نے چیل کو مارنے کی کوشش کی۔ تم صبر کرو بہن، تمہیں اوپر والا پھر سنتان دے دے گا۔ اسی طرح کافی دن رونے کے بعد ٹونی کو صبر آ ہی جاتا ہے، اور پھر کچھ سمے بعد وہ دوبارہ سے انڈے دیتی ہے، اور اس بار وہ 3 انڈے دیتی ہے۔ اب میں پہلے سے زیادہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کروں گی، اس بار میں اس ظالم چیل کو بالکل بھی اپنے بچے نہیں کھانے دوں گی۔
میں اپنے بچوں کے لیے پہلے سے ہی آہار جمع کر لوں گی۔ چڑیا ایسے ہی کرتی ہے، وہ اپنے پیڑ کے نیچے ہی ایک سوراخ بنا لیتی ہے اور اس میں آہار جمع کرنے لگ جاتی ہے۔ دن اسی طرح بیت جاتے ہیں اور پھر ایک دن صبح ہی چڑیا کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ پاپا پھر وہ جلدی سے میں چیل آج کے پاس چڑیا کے جاتا ہے۔ بچوں کا ماंس کھاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاں ہاں میرا بیٹا اب جوان ہو رہا ہے، آؤ میں تمہیں شکار کرنا سکھاؤں۔ آپ میرے بیٹے کو ساتھ مت لے کر جائیے، اسے بھی اپنی طرح برے کام سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی بھی منع کر رہی ہوں، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور چیل یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس بار وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ دور ایک پیڑ پر بیٹھ کر چڑیا کے بچوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور چیل یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس بار وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ دور ایک پیڑ پر بیٹھ کر چڑیا کے بچوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ماں ہمیں پیاس لگی ہے۔ اچھا اچھا میں ابھی اپنے بچوں کو پانی دیتی ہوں۔ چڑیا دیکھتی ہے تو اس کے مٹکے میں تو پانی تھا ہی نہیں۔ ارے میں آج ہی تو پانی لے کر آئی تھی، پھر پانی کہاں چلا گیا؟ چڑیا جب اپنے بچوں کو سلا رہی تھی تو کالو کوے نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کے مٹکے میں چونچ مار کر سوراخ کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بچوں کو تو بہت پیاس لگی ہے اور ابھی پوری رات بھی باقی ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، ندی پاس ہی ہے۔ بچوں تم لوگوں نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، میں بس جلدی سے تم لوگوں کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی معصوم رانو پانی لینے کے لیے ندی پر جاتی ہے، چیل اور اس کا بیٹا پیچھے سے آ کر پھر چڑیا کے بچوں کا شکار کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں مت مارو۔ ارے واہ، چڑیا کے بچے تو بولنے بھی لگ گئے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہی ان چڑیا کے 3 بچوں کا بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں۔ ارے وہ دست چیل پھر آ کر میرے بچوں کو کھا گیا، اب تو مجھے اس کے پاس جانا ہی ہوگا، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ وہ جلدی سے اڑان بھرتی ہے، چیل ابھی کچھ ہی دوری پر تھا۔ وہ اسے آواز دیتی ہیں، ارے ننھی چڑیا، بڑی ہمت ہے تجھ میں، مجھے آواز دے رہی ہے، رک میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ چیل کاکا رک جائیں، اگر آپ نے اس چڑیا کو مار دیا تو پھر یہ دوبارہ انڈے کیسے دے گی اور ان انڈوں میں سے بچے کیسے نکلیں گے اور ہم کھائیں گے کیا؟ آپ تو جانتے ہیں ہمارے جنگل میں ایسی کوئی چڑیا نہیں، اور جو سواد اس کے بچوں کا ہے ایسا سواد کسی کے بچوں میں نہیں۔ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کالو، ایسی ہی بات ہے۔ چل جا چڑیا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اب کی بار جب تو دوبارہ انڈے دے تو زیادہ انڈے دینا، اب میرا پیٹ اتنے بچوں سے بھرتا نہیں ہے اور میرا بیٹا بھی تو بڑا ہو رہا ہے۔ دوست چیل، تمہیں ایک دن اس کی سزا ضرور ملے گی، میری بد دعا ہے تمہیں، میں اپنے بچوں کا حساب ضرور لوں گی تم سے۔ چڑیا پاس میں ہی ایک ندی کے پاس بیٹھ کر بہت روتی ہے، گھونسلے میں تو جانے کا اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ رانو مت رو، صبح سے رو رو کر تم نے اپنا برا حال کر لیا ہے اور کچھ کھایا بھی نہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر پر آؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، جب تک میں اس چیل سے بدلہ لینے کی کوئی یوجنا نہیں بنا لیتی میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ اس ظالم دشت چیل نے 2 دفعہ میرے بچوں کو کھایا ہے۔ تم لوگ جاؤ اپنے گھر، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ پھر سبھی پکشی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور رانو بیچاری اکیلی ہی ندی پر بیٹھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ ایک شہد کی مکھی پانی میں ڈوب رہی تھی۔ ارے یہ تو پانی میں ڈوب رہی ہے۔ وہ اپنے دکھ کو بلا کر اس کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ ہنی بھی اپنے پر سکھانے کے بعد کہتی ہے، ننھی چڑیا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر چڑیا اسے ساری بات بتاتی ہے۔ اوہ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، تم پریشان مت ہو، میں اس چیل سے بدلہ لینے میں تمہاری مدد کروں گی۔
मैं अपनी रानी मधुमक्खी से जाकर बात करूंगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। फिर वो चिड़िया को अपनी योजना बताती है। चिड़िया को उसकी योजना सुनकर कुछ देर के लिए तसल्ली होती है और वो घर पर चली जाती है। दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और चिड़िया फिर अंडे देती है और कुछ समय बाद उन अंडों में से फिर बच्चे निकल आते हैं। आज फिर कालू कौवा देख लेता है, लेकिन उसको देखते हुए चिड़िया भी देख लेती है। जैसे ही कालू कौवा चील काका को बताने के लिए निकलता है, चिड़िया भी मधुमक्खी को बताने के लिए निकल पड़ती है। बस तुम परेशान मत हो, तुम जल्दी से घर पहुंचो, हम भी तुम्हारे साथ आ रही हैं। फिर सारी मधुमक्खियां अपनी रानी के साथ आकर चिड़िया के घोंसले के पास छुप जाती हैं। वो चील भी आ जाता है। अब तो उसकी नजरों में बिल्कुल भी डर नहीं था। वो चिड़िया के मौजूद होते ही उसके घोंसले में अरे वाह, चिड़िया तो यहाँ से गई नहीं। मैं बहुत दयालु हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि तेरे सामने मैं तेरे बच्चों को खाऊं। तो यहाँ से थोड़ा दूर चली जा ताकि मैं तसल्ली से तेरे बच्चों को खा सकूं। ऐसा तो तुम्हारे सपने में ही होगा दुष्ट चील। मैं अब भी तुम्हें मौका दे रही हूँ, यहाँ से चला जा, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ, तू मेरे बच्चों को हाथ तो लगा कर दिखा। चील अपनी ताकत के नशे में चूर होकर चिड़िया के बच्चों को पकड़ने लगता है। तभी सारी मधुमक्खियां आकर उसे जोर जोर से काटने लगती हैं। साथ में उसका बच्चा और कालू कौवा भी था। दुष्ट कौवे, तू भी इसके साथ मिला हुआ था ना? तू तो हमारी ही बरादरी का है, लेकिन तूने जरा भी ख्याल नहीं किया। न जाने कितने मासूम पक्षियों के तूने घर उजाड़े हैं। अब जा, नर्क में भी जाकर इस चील के साथ शिकार करना। वाह रानो, तुमने कर दिखाया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें अपनी मदद खुद ही करना होगी। जब तक हम खुद हिम्मत नहीं पकड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुश्किल का हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। रानू चिड़िया अपनी सुतेली माँ और बहन के साथ एक जंगल में रहती थी। रानू की माँ का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। उसकी सुतेली माँ टोनी उस पर बहुत जुल्म करती थी। उसके पिता बबलू उसकी अक्सर ये हालत देखकर रोया करते थे। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तब बहुत मजबूर था। जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, तुम बहुत छोटी थी। मैंने बाकी सब रिश्तेदारों के कहने पर दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी जालिम होगी। नहीं पिताजी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं आपकी बात अच्छे से समझती हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। रानू बहुत सुंदर थी, जबकि उसकी सुतेली बहन सारा दिन आराम करने की वजह से मोटी और भद्दी होती जा रही थी। टूनी को ये बात भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि रानू उसकी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत है। मनहूस लड़की, जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। चल दफा हो, जाकर मेरी बेटी के लिए नाश्ता लेकर आ, और हाँ, सभी फल ताज़ा होने चाहिए। माँ, मैं अभी सुबह ही तो फल लेकर आई थी। अच्छा, तो तू अब मुझसे हिसाब भी मांगेगी? मैं कहती हूँ मेरी नज़र से दूर हो जा, वरना एक लगाऊंगी। क्या कर रही हो टूनी? क्यों बिला वजह उसको मार रही हो? टूनी, पिंकी से कहो जरा उठकर मेरे साथ चले। जंगल से लकड़ियां काट कर लानी है। सुबह जाकर बाजार में भी तो बेचना है। अगर बेचेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? क्या क्या? मेरी बेटी क्यों जाए? मेरी बेटी तो बिल्कुल शहजादियों की तरह है, वो कोई काम नहीं करेगी। तुम इस रानो को ले जाओ ना। रानो तो बेचारी सुबह से काम लगी है, सारे घर का काम वही तो करती है। तुम पिंकी से कहो, वैसे भी वो सारा दिन आराम करती रहती है, मोटी होती जा रही है।
کیا کیا موٹی؟ اگر آئندہ میری بیٹی کو ایسا کہا تو تم دونوں باپ بیٹی کو گھر سے نکال دوں گی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، میری بیٹی نہیں جائے گی، وہ تو کسی محل میں جا کر راج کرے گی۔ پتا جی آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں رانو بیٹی، تم رہنے دو، میں خود ہی لے آؤں گا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ببلو جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور ٹونی ان لکڑیوں کو جمع کرتی تھی۔ آج شام کو جب وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو اسے ندی کنارے ایک انڈا نظر آتا ہے۔ ارے یہ انڈا کس پکشی کا ہے؟ ہمارے جنگل میں تو اتنا بڑا انڈا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ اپنے پتا جی کو بلاتی ہیں۔ پتا جی ادھر آئیے۔ ببلو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا انڈا! ہاں نا، ہمارے جنگل میں تو ایسا انڈا نہیں ہے، پتہ نہیں لگتا ہے دریا کے پانی میں بہہ کر آ گیا ہے۔ پتا جی کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر پر لے جائیں؟ نہیں بیٹی، تمہیں اپنی ماں کا پتہ تو ہے، وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی، الٹا ہم دونوں کو ہی باتیں سنائے گی۔ اچھا تو پھر میں اس انڈے کو یہیں کسی پیڑ میں چھپا دیتی ہوں۔ وہیں پر ایک پیڑ کے اندر سوراخ تھا، ٹونی اس انڈے کو وہیں پر رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ اپنے پتا جی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگلے دن جب پھر وہ اپنے پتا جی کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے جاتی ہے تو وہ اس انڈے کو دوبارہ دیکھتی ہے۔ آج اس انڈے میں کچھ دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ لگتا ہے اس انڈے میں کوئی بچہ ہے جو جلد ہی باہر آنے والا ہے پتا جی۔ ہاں بیٹی، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مشکل سے دونوں اس گھر میں گزارا کر رہے ہیں، ہم اس کو کہاں لے کر جائیں گے، تم اس کا پیچھا چھوڑ دو بیٹی۔ لیکن پتا جی پتہ نہیں یہ کس پکشی کا ہوگا۔ اچھا چلو چھوڑو، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اسی سمسیا میں ساری رات ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ اگر وہ بچہ انڈے سے باہر آ گیا تو وہ کتنا پریشان ہوگا جب وہ اپنے آس پاس کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اتنے چھوٹے بچے کو تو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ جنگل تو بہت گھنا ہے، وہاں پر سانپ اور دوسرے زہریلے جانور بھی رہتے ہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر وہ سب سے نظریں چھپا کر رات کو ہی اس جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ وہ جا کر دیکھتی ہے تو انڈے میں سے ایک ننھا سا ڈائنوسار باہر نکلتا ہے۔ ننھا ڈائنوسار جب ٹونی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ اسی کو اپنی ماں سمجھنے لگتا ہے۔ ماں، میری ماں ہوں آپ؟ نہیں ننھے، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، لیکن تم مجھے آپ ہی کہہ سکتی ہو۔ تم یہیں پر میرا انتظار کرو، یہاں سے نیچے بالکل بھی نہیں اترنا، یہاں پر بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، میں تمہارے لیے ابھی کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ پھر یہیں پر میرا انتظار کرو، اس کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہے بالکل بھی نہیں اور اسے کھانا دے کر کہتی ہے، اچھا تم اب آرام سے سو جاؤ، میں صبح آ کر تم سے ملوں گی۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اگر میری ستیلی ماں نے مجھے گھر پر نہ دیکھا تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ آج جب ڈائنو سے ملنے جا رہی تھی تو اسے دور ایک بہت بڑا پکشی نظر آتا ہے، لیکن اس کی شکل ڈائنو سے کیوں مل رہی ہے؟ کہیں یہ ڈائنو کی ماں تو نہیں ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ آپ میرے ساتھ آئیں، میں نے اسے ایک بہت محفوظ جگہ پر رکھا ہے۔ پھر تو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح ڈائنو اسے ایک انڈے کے روپ میں ملا تھا۔ ڈائنو کی ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ڈائنو، یہ ہے تمہاری ماں۔ ماں اب کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں نہیں میرے بچے، بس ہمارے دشمنوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا اچانک، جس کی وجہ سے میرا انڈا وہاں سے گر کر کہیں دریا میں بہتا ہوا اس طرف آ گیا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے ڈائنو کا خیال رکھا۔ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ ہنسی خوشی اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔
کچھ دنوں بعد جب رانو دریا پر روز کی طرح پانی لینے کے لیے جاتی ہے تو اسے دریا کے کنارے پر ایک خوبصورت طوطا پڑا ملتا ہے۔ وہ بے ہوش تھا۔ وہ اپنے لباس اور شکل سے کسی جنگل کا راجا لگ رہا تھا۔ یہ تو لباس سے مجھے کوئی راجا لگ رہا ہے۔ وہ اس کے اوپر کچھ پانی ڈالتی ہے جس سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ آپ کون ہیں اور یہاں پر بے ہوش کیوں پڑے تھے؟ میں ساتھ کے جنگل کا راجا ہوں۔ میں اکیلا سیر کے لیے نکلا تھا۔ میرے دشمنوں نے مجھے اکیلا دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں وہاں سے جان بچاتے ہوئے یہاں تک آ گیا اور پھر پتہ نہیں کب بے ہوش ہو گیا۔ تمہارا بہت شکریہ چڑیا، میری جان بچانے کے لیے۔ مجھے تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آج کے دور میں تم جیسے پکشی بہت کم ملتے ہیں جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ میں جلد ہی تم سے ملنے آؤں گا اپنے ماں پتا کے ساتھ۔ ٹونی کو اس کی بات تو سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ کیوں اپنے ماں پتا کے ساتھ آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ وہ گھر چلی جاتی۔ اگلے دن ہی وہ سندر راجا اپنے ماں پتا کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کافی زیادہ گہنے اور تحفے بھی لے کر آئے تھے۔ رانو کی ستیلی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی پنکی کے لیے آئے ہیں، لیکن جب وہ آ کر رانو کے لیے کہتے ہیں تو وہ مزید اور غصہ ہوتی ہے۔ کیا؟ لیکن ہمیں تو رانو کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے اور ہم اس کی شادی وہیں پر کریں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رانو کی ستیلی ماں ہے، اس لیے اس سے جل رہی ہے۔ میری رانو کی کہیں کوئی شادی طے نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رانو کی ستیلی ماں ہے، اس لیے اس سے جل رہی ہے۔ میری رانو کی کہیں کوئی شادی طے نہیں ہوئی۔ اور پھر رانو کی شادی بہت دھوم دھام سے ایک شہزادے کے ساتھ ہو جاتی ہے اور رانو کی ماں ٹونی یوں ہی جلتی بنتی رہ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ صلہ ملتا ہے کہ اچھے کام کا صلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے اور برے کام کا برا نتیجہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔